إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور 8واں نمبر چل رہا ہے مدنی دور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ آنے کے بعد کیا احوال تھے، کس طرح کے لوگ مدینے میں آباد تھے، اور آپ نے وہاں پر اپنے فراست سے اور اپنی حکمت سے کیسے دین کے قیام کی بنیاد رکھی اور وہاں پر ایک اسلامی سلطنت اور ریاست کو قائم فرمایا. تو اس کے احوال کیا تھے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ آ چکی ہیں. اور پھر یہ کہ مدینہ میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کا رسپانس کیا تھا اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں، اس تعلق سے بھی کچھ باتیں آ گئی تھیں. کون کون بڑے لوگ جو مدینہ کے رہنے والے تھے مسلمان ہو گئے تھے، ان کا تذکرہ بھی آیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم وغیرہ. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس بات کا بھی ذکر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی کہ مسجد یہ ایمان کا مرکز ہے. مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد یہاں پر ایسا ہے جیسے کہ چکی ہوتی ہے اور چکی کے بیچ کا ایک کھوٹا ہوتا ہے. تو ایسے ہی اسلام کی تمام چیزیں اسی مسجد کے دائرے کے آس پاس گھومتی رہتی ہے، اور جب تک وہ مسجد سے متعلق رہتی ہے تو اس میں خیر اور برکتیں ہوتی ہیں. اور جب وہ چیز مسجد سے دور ہٹ جاتی ہے، یا ایمان والا اگر مسجد سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان سے بھی اور اسی طرح اعمال سے بھی اور بہت ساری اہم چیزوں سے آدمی دور ہوتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. سہل اور سہیل نامی جو یتیم بچوں کی ایک زمین تھی جہاں پر مشرکین کی قبریں، کچھ غرقد کے درخت اور ایسے ہی ویران پڑی ہوئی جگہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ اس کی قیمت ادا کرو. 10 دینار اس کی قیمت ادا کی گئی، اور پھر اس زمین کو صاف کیا گیا اور وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی. مسجد کی لمبائی اور چوڑائی بھی آ چکی ہے کہ 3 ہاتھ آپ نے گہری بنیادیں کھودی، اور لمبائی تقریباً 100 ہاتھ تھی اور چوڑائی بھی تقریباً 100 ہاتھ تھی. اس میں ستون کے طور پر کھجور کے تنوں کا استعمال ہوا. اسی طرح کچی اینٹوں سے دیوار بنائی گئی، اور پھر چھت جو تھی یہ کھجور کے چھال اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی، جو بارش میں کسی وقت جب بارش ہوتی تو ٹپک جاتی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کرتے. تو بعد میں پھر صحابہ نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چھت پر تھوڑا سا گارے مٹی کا کام کیا گیا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے. تو بہرحال اس طریقے سے یہ مسجد کی تعمیر ہوئی، اور یہ کچی مسجد تھی لیکن اندر کے اعمال ان کے پکے تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالحکومت بھی تھا، یہی پارلیمنٹ بھی تھا، یہی مجلس شورا بھی تھی، اور یہیں پر دارالقضاء بھی تھا، یہیں پر عدالتی فیصلے بھی ہوتے تھے، یہیں پر دین اور ایمان کے حلقے بھی رکھتے تھے، علم کے حلقے بھی لگتے تھے. تو غرض یہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ تمام خوبیوں کا مجمع تھی. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات
کی کہ ہماری مسجدیں بھی اسی ترتیب پر آ جائیں، کہ یہاں پر 5 وقتہ نماز بھی ہو، یہاں پر تعلیم کے حلقے بھی ہو، یہاں پر حلال اور حرام بھی سکھایا جائے، یہاں پر ایمان کے مذاکرے بھی ہو، اور یہیں پر تمام مسلمان اپنے دینی امور کو یہیں سے انجام دیں، تو انشاءاللہ جو ہے اس کی بہاریں ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں نظر آئیں گی۔ یہ تمام اعمال تو ہوتے تھے، لیکن کہیں پر ایک بات بہت عجیب یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی، دیواریں کھڑی کی، چھت بنائی، ساری چیزیں کی، لیکن وہاں پر روشنی کے انتظام کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، کہ کوئی چراغ نہیں جلایا گیا۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلا چراغ جو جلایا گیا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، جو خود ایمان لائے ہیں سن ہجری 9 میں۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے سن ہجری 1 میں، اور پہلا چراغ جلایا جاتا ہے اس شخص کے ذریعے کہ جو سن ہجری 9 میں ایمان لاتا ہے۔ تو گویا کہ 8 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد میں چراغ کی ضرورت ہے اور اس کو جلانا چاہیے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم مسجد میں لائٹ پنکھے کا انتظام نہ کریں، بلکہ کس چیز کو ترجیح دیں، یہ بتانا مقصد ہے کہ مسجد صرف در و دیوار کا نام نہیں ہے، بلکہ اندر کے اعمال کا نام ہے۔ مسجد 24 گھنٹے آباد رہے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پہلی تعمیر تھی، سن ہجری 1 میں پہلی تعمیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد چونکہ بہت ہی سیدھی سادی مسجد تھی تو کچھ چیزیں اس میں سے خراب ہونے لگی، وہ سیدھا ہونے لگی، تو سن ہجری 7 میں فتح خیبر کے بعد جب بہت سا مال غنیمت آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تھوڑی سی اور مرمت فرمائی، لیکن مسجد کا ڈھانچہ ایسا ہی رہا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس وقت بھی انہوں نے اس کی مرمت تو کی، لیکن اس کے ڈھانچے کو ایسے ہی باقی رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی اس کی ہیئت کو باقی رکھا، لیکن اس میں توسیع کر دی۔ توسیع یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ قبلے کی طرف سے تھا، اب جو قبلہ ہے مسجد نبوی کا تو اس طرف سے ایک دروازہ تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں قبلہ بیت المقدس تھا، یعنی ہمارا جو بیت اللہ ہے اس کے بالکل مخالف تھا۔ تو آج جو مسجد نبوی کا دروازہ ہے پیچھے کی طرف کا، وہ حقیقت میں اس زمانے میں قبلہ تھا، اور آج جو قبلہ ہے وہ حقیقت میں آنے کا دروازہ تھا۔ ایک دروازہ تو یہ تھا۔ دوسرا دروازہ مشرق کی جانب تھا جو آج باب الرحمہ کہلاتا ہے، اور تیسرا دروازہ مغرب کی جانب تھا جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے تھے، وہ آج باب جبرائیل کہلاتا ہے۔ باب جبرائیل آج بھی ہے، باب الرحمہ آج بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا کہ قبلہ بدل گیا تھا، اس کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اب جو قبلہ ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی، جنت کی کیاری ہے جہاں پر ہری کارپیٹ، ہری قالین بچھائی جاتی ہے، تو وہاں پر ایک محراب بنا ہوا ہے۔ وہ محراب اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا محراب تھا۔ وہاں سے ایک صف اور آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی توسیع کر دی، اور یہاں پر باب الرحمہ کی طرف سے تھوڑی سی توسیع کر دی۔ یہ حضرت عمر نے کیا، ہیئت کو ایسے ہی باقی رکھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو آپ نے مسجد کو اور زیادہ وسیع کر دیا۔ تو آج جو مسجد نبوی کا محراب ہے وہ حقیقت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا محراب ہے۔ تو حضرت عمر کا محراب اس سے اور پہلے تھا۔ چنانچہ جانکار بتاتے ہیں کہ جیسے آج کے تاریخ میں ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں روضہ اقدس پر جانے کے لیے، تو آج جہاں پر محراب ہے اس محراب سے ایک صف پہلے حضرت عمر کا محراب تھا، اور وہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس لیے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھے تھے، اور وہیں پر آپ کو شہید کیا گیا۔ تو وہی مقام ہے، باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں روضہ اقدس کی طرف جاتے ہوئے تو عام طور سے لوگ وہیں سے گزرتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ شہادت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ تو بہرحال تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پکی اینٹوں سے اور اسی طرح اس میں ساگ کی یعنی لکڑی لگوائی اور اسی طرح مضبوط تعمیر کی۔ تو اس وقت بعض صحابہ نے اعتراض کیا
کہ اے عثمان کہ تم ایسی مسجد بنا رہے ہو جس کو حضور نے بھی نہیں بنایا، ابو بکر نے بھی نہیں بنایا، عمر نے بھی نہیں بنایا، تم پکی مسجد بنا رہے ہو۔ تو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر میں نے مسجد کو مزین کیا ہے اور اگر مضبوط بنایا ہے تو اس نیت سے تاکہ ایسے ہی زینت والا گھر مجھے جنت میں بھی ملے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اگر وہ مسجد کو پکا نہیں بناتے تو آج ہمارے لیے بھی مسجد پکا بنانے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے امت کے لیے تمام آسانیاں کر کر بھیجی تھی۔ تو بہرحال تو آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور مسجد کے مغربی جانب جہاں پر آج روضہ اقدس ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حجرے بنوائے ہیں۔ جو ہے ایک حارثہ بن زید رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی تھے، ان کے مکانات تھے وہاں پر، تو ان سے پہلے ایک مکان خریدا، اس لیے کہ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہا تھی، تو ان کے لیے مکان خریدا، تھوڑا سا مکان بنوایا، اور اسی طرح اپنے بیٹیوں کے لیے بنوایا۔ چنانچہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بھی تھا، لیکن حضرت عائشہ سے رخصتی بعد میں ہوئی، اس وقت میں صرف حضرت سودا کے لیے مکان بنوایا، اور مکہ مکرمہ سے حضرت ابو رافع اور زید بن حارثہ کو بھیجا کہ گھر والوں کو لے کر آ جائیں، اس لیے کہ ابھی تک ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ چنانچہ حضرت سودا، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم، ان کو یہ حضرات لے کر آئے، اور تیسری بیٹی تھی حضرت رقیہ، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا، وہ پہلے ہی اپنے شوہر حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ منورہ آ چکی تھی۔ چوتھی اور سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، یہ ابو العاص کے نکاح میں تھی، اور ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے حضور کی بیٹی بھی وہیں پر تھی۔ بدر کی لڑائی کے موقع پر ابو العاص قیدی بن کر آئے تھے، اور ان کو یہی بول کر چھوڑ دیا گیا کہ تم میری بیٹی حضرت زینب کو مدینہ بھیج دو گے، چنانچہ وہ بھی بدر کی لڑائی کے بعد مدینہ آ گئی تھی اس وقت، لیکن صرف حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم یہ ہجرت کر کر آئیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے جو لوگ تھے، جس میں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ اور جو ان کی بیویاں تھیں، ان کو مدینہ منورہ لایا گیا اور ان حجرات میں بسایا گیا۔ آج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، حقیقت میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور پھر اسی سے لگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور جو ہے اسی کے بعد آج جہاں پر صفہ کا چبوترا ہے وہیں پر ایک محراب آج بھی بنی ہوئی ہے، وہ محراب تہجد کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تہجد کی نماز اکثر پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال تو چند جو ہے اس طرح کے حجرات بنائے گئے، کمرے بنائے گئے، اور پھر بعد میں چل کر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں یا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ان حجروں کو بھی مسجد میں شامل کر دیا گیا، بعد میں چل کر اس کی توسیع ہوئی۔ اسی طرح مسجد نبوی کے قریب ایک ٹھکانہ بنایا گیا نماز جنازہ کے لیے، چنانچہ جنازے لائے جاتے تھے، اس جگہ پر رکھے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے یا حجرے میں ہوتے تو آپ باہر نکل کر نماز پڑھاتے۔ تو آج بھی وہ جگہ مسجد نبوی کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ مسجد نبوی کا نقشہ تھا، اس ترتیب سے آپ نے مسجد کو قائم فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جب لوگوں کو بلانا چاہا تو ایک بہت بڑا امر پیش آیا کہ نماز تو پہلے سے پڑھی جاتی تھی، معراج سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن نماز جو پڑھی جاتی صرف فجر کی اور عصر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ معراج سے جب واپس آئے تو 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، لیکن اس وقت میں ایسا تھا کہ صرف مغرب کی 3 رکعت فرض تھی، باقی تمام 4 وقت کی نمازوں کی 2 ہی رکعت تھی۔ جیسے فجر کی 2 رکعت، ایسی ظہر، عصر، عشاء 2 رکعت تھی، صرف مغرب کی 3 رکعت تھی۔ لیکن جب مدینہ منورہ ہجرت کر کر تشریف لائے تو اب جو ہے ظہر، عصر اور عشاء کی بجائے 2 کے 4 رکعت ہو گئی، اور پھر ابھی حکم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کی ضرورت ہے، تو لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ جماعت کے لیے۔
تو اس وقت میں الگ الگ رائے آئی. کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، بھونگا بجایا جائے، کسی نے کہا کہ شنکھ بجایا جائے، کسی نے کہا کہ گھنٹی بجائی جائے، کسی نے کہا کہ آگ لگائی جائے، تو اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا. حضور نے کہا کہ نہیں، یہ سب کے سب غیروں کی مشابہت کے طریقے ہیں. اس کو یہود اور نصارہ اور مجوس اور اسی طرح دوسرے قومیں اس کو اپنے مذہبی عبادت کے طور پر استعمال کرتی ہیں، تو ہم ایسا نہیں کریں گے. چنانچہ اسی فکروں کے ساتھ لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے. رات میں خواب میں ایک صحابی ہے جو بظاہر بہت گمنام ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ ان کا نام ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے سبز لباس میں، اس کے ہاتھ میں ایک بھونگا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے خریدوں. تو اس نے کہا کہ کیوں چاہیے؟ کہا کہ ہمیں جو ہے لوگوں کو جماعت کے لیے بلانا ہے، نماز کے لیے بلانا ہے، اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ سے یہ خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ کیا میں اس سے اچھے کلمات تمہیں سکھاؤں؟ اس نے کہا کہ ضرور سکھائیے. تو اس نے جو ہے اس شخص نے، حقیقت میں وہ فرشتہ ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے رہبری ہوگی، انہوں نے جو ہے اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایک کلمات اذان کے ان کو سکھائے. اور پھر تھوڑی دور جا کر کھڑے ہو گئے اور پھر اقامت کے کلمات سکھائے، جس میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اب یہ صبح میں اٹھ کر بھاگتے بھاگتے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ کے رسول، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. فرمایا تم نے سچا خواب دیکھا ہے. اور پھر فرمایا کہ بلال کو یہ کلمات سکھا دو. حضرت بلال کی آواز بلند تھی، چنانچہ حضرت بلال کو سکھائے گئے. اور فجر کے وقت میں اوپر بلندی پر چڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کے کلمات کہے. تو جیسے یہ کلمات کہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، کچھ اور صحابہ آئے. اللہ کے رسول، ہم نے بھی یہی کلمات خواب میں سنے ہیں. فرمایا سب کو خواب کے ذریعے سے رہبری کی گئی ہے. چنانچہ یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ایسے صحابی ہے، بظاہر گمنام صحابی ہے. ان سے جو ہے احادیث کے باب میں صرف 2 حدیثیں ملتی ہیں، ایک اذان والی روایت ملتی ہے، ایک صدقات کے بعد میں ایک روایت ملتی ہے. بس 2 روایت کرنے والے صحابی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی فکروں پر اتنا بڑا کام لیا کہ دعوت تامہ، اذان دعوت تامہ ہے. اس دعوت کا کام اللہ نے ان کو سجھایا اور ان کو خواب میں دکھایا. تو یہ ان کی فضیلت کی بات ہو جاتی ہے. تو بہرحال اذان جو ہے یہ پہلی ہجری میں ہی شروع ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم اور بہت بڑا کام یہ فرمایا کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارگی پیدا کی. چونکہ مسلمان 2 طرح کے تھے، ایک انصار تھے جو مدینے کے رہنے والے، ایک مہاجرین تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے. مکہ والے اپنا سب لٹا پٹا کر یہاں آ چکے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو سب سے پہلے آپ نے 2 کام کیے. ایک یہ کہ مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی پیدا کی، یعنی ایک کا دوسرے کو بھائی قرار دے دیا. چنانچہ جو ہے حضرت حمزہ اور اسی طرح ایک اور مہاجر صحابی حضرت زبیر اور حضرت حمزہ کو جو ہے آپس میں بھائی بنا دیا. ایک کام تو مہاجرین کو آپس میں بھائی بنایا. دوسرا کام یہ کیا کہ انصار میں سے ایک کو لیا اور مہاجرین میں سے ایک کو لیا اور ان کو آپس میں بھائی بنا دیا. جیسے حضرت ابو بکر کو بھائی بنایا حضرت خارجہ بن زید کا، حضرت عمر کو بھائی بنایا حضرت عتبان بن مالک کا، حضرت عثمان کو بھائی بنایا اوس بن ثابت کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا سعد بن ربیع کا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھائی بنایا سعد بن معاذ کا. تو اس طریقے سے بھائی چارہ قائم فرمایا. بھائی چارہ کس بات میں؟ کہ یہ دونوں سگے بھائی کی طرح سے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر دونوں میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ایک دوسرے کی وراثت کے بھی حصے دار ہوں گے. اس وقت میں پہلے حکم تھا کہ رشتہ داروں کو وراثت نہیں ملے گی، یہ جو بھائی بنایا گیا ہے اس کو وراثت ملے گی. چنانچہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کو سپورٹ ہو جائے اور ایک دوسرے کو سہارا مل جائے، اور اسی طرح وطنیت اور عصبیت اور نسل پرستی کو ختم کر دیا جائے کہ بھئی یہ مکہ والا ہے یہ مدینہ والا نہیں. ہمارے درمیان اگر رشتہ داری ہے تو صرف اور صرف وہ ایمان کی رشتہ داری ہے اور وہ اسلام کی رشتہ داری ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ داری
نہیں، چنانچہ انصار نے بھی ایسا کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے حضرت سعد بن ربیع، جن کو بھائی بنایا گیا، انہوں نے کہا عبد الرحمن کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے، میرے 2 مکان ہیں، 1 مکان آپ کا، جتنی جائیداد ہے آدھی جائیداد آپ کی، میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو چاہیں گے میں طلاق دے دوں گا، آپ اس سے چاہے تو نکاح کر لیں۔ ایسا ایثار اور ایسے قربانی کا جذبہ ان کے اندر تھا کہ ہر چیز نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دو کہ کدھر جا کر تجارت کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بازار فلاں یہودی کے مقام پر لگتا ہے، کر کچھ چیزیں خریدی، ساتھ میں کچھ پنیر وغیرہ بچا کر لائے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اللہ نے بڑی تجارت کر دی۔ پھر جو ہے انہوں نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد پھر اللہ نے اتنا نوازا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار ترین صحابی بن گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال تو یہ بھائی چارگی پیدا کرنا تاکہ آپس سے نفرتیں ختم ہو جائے، ورنہ جو ہے جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں یا حالات حاضرہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ہی ملک بنایا گیا ہمارے پڑوس میں، اسلام کے نام پر بنایا گیا، لیکن آج تک وہ نفرتیں باقی ہیں کہ یہ مہاجر ہیں، یہ انڈیا سے آنے والے ہیں تو ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جائے، یہ وہاں کے وطنی ہیں تو ان کے ساتھ الگ برتاؤ کیا جاتا ہے، آج بھی وہ چیز باقی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست مدینہ کا قیام فرمایا، سب سے پہلے نسل پرستی کو، منافرت کو اور جو ہے آپس سے دشمنیوں کو ختم فرمایا اور بھائی چارگی پیدا فرمائی۔ چوتھا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ چونکہ یہ تو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی ہو گئی، آپ وہاں پر مدینے کے رہنے والے، مدینے کے باسی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ تھے، یہ مشرکین تھے، تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ ہم سب آپس میں رہیں گے، بھائی چارہ کے ساتھ رہیں گے، امن اور شانتی کے ساتھ رہیں گے، آپس میں کوئی جنگ اور جھگڑا نہیں کرے گا اور آپس میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ تو مدینے کے امن کو سب سے پہلے ترجیح دی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو 3 بڑے یہودی خاندان تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان تینوں سے بھی معاہدہ کیا کہ ہم سب ایک دیش کے رہنے والے ہیں، ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا، باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس طریقے کے تقریباً 14-15 پوائنٹس تھے جن پر ان کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا۔ اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، یہ ریٹن ایگریمنٹ تھا یہ، اور یہ اصول ہے آج تک کے لیے 2 ملکوں کے درمیان کیسے تعلقات ہونے چاہیے، اور خاص طور سے 2 پڑوسی ملک اگر ہے تو ان کے درمیان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس سلسلے میں یہ میثاق مدینہ آج بھی رہبری کرتا ہے کہ کس طریقے سے 2 ملک آپس میں رہنا چاہیے۔ کیا یہ آپس میں جنگ و جدال کرنا چاہیے، آپس میں یہ ہمیشہ فوج کشی کے ساتھ اور آرمی کے بھروسے پر رہنا چاہیے، یا آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہیے؟ یہ ہمیں رہبری ملتی ہے میثاق مدینہ کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ پہلا سال تھا، اور اس پہلے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام امور انجام فرمائے تھے۔ 5 مہینے کے بعد ہی تقریباً، یعنی ہجرت کے 5 مہینے کے بعد یہ یہودیوں کے ساتھ یہ میثاق ہوا تھا اور یہ معاہدہ ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ہی جگہ پر مسلمان بھی رہ سکتے ہیں اور برادران وطن بھی رہ سکتے ہیں، بس ان کے درمیان امن اور شانتی کا معاہدہ ہو۔ اگر دیکھا جائے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا ملک ہندوستان اس کا ایک عملی نمونہ ہے کہ یہاں پر تمام مذاہب کے، تمام ذات پات کے لوگ رہتے ہیں، اور ہمارا آپس میں معاہدہ ہے دستور ہند کے ذریعے سے، کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے، کہ ہم آپس میں بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا عزت اور احترام کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ حقیقت میں میثاق مدینہ کا عملی نمونہ ہے۔ بہرحال تو یہ پہلی ہجری کے سارے واقعات تھے، اور اسی پہلی ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس پہلی ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں۔ اسی طرح اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قباء کے جو میزبان تھے، کلثوم بن حدم، جن کے یہاں پر قباء میں آپ نے 4 دن
یا 12 دن آپ نے قیام کیا تھا، ان کا اسی سال انتقال ہوتا ہے۔ اسی طرح بنو نجار جو حضور کا ننیالی خاندان تھا، اس کے جو بڑے تھے، نقیب بڑے تھے اسعد بن زرارہ، ان کا بھی انتقال ہوا، جنہوں نے سب سے پہلے جمعہ شروع کی تھی، اور ان کا بھی تذکرہ پہلے آ چکا ہے، ان کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ تو بہرحال یہ پہلی ہجری کے سارے واقعات ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری ہجری شروع ہوتی ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے، جس میں بڑے اہم واقعات پیش آتے ہیں، جس میں غزوہ بدر کا واقعہ بھی پیش آتا ہے، اس کا اللہ نے چاہا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ ان تمام مذاکروں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان سکیں، اس پر عمل کر سکیں، ان سے رہبری لے سکیں، اور جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پتہ ہوگی تو پھر جو ہے دوسروں تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔